زرد زمانوں کا سویرا۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ ہرا نے۔ لیکن تم نوکری کیوں کرنا چاہتی ہو؟ قدرے حیرت سے باقر علی نے آبگین کو دیکھا۔ ابو، بچوں کے خرچے، اخراجات، کیا ہم لوگوں سے کوتاہی ہوئی ہے؟ کیا ہمارے بیٹے کی اولاد نہیں ہے وہ؟ نہیں ابا جی، میرا یہ مطلب یا مقصد نہیں ہے۔ دراصل میں کچھ بھی کر لینا چاہتی ہوں، یوں فارغ بیٹھنے سے تو انہوں نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ آبگین سر جھکائے بیٹھی رہی، جبکہ مومنہ خاتون خاموشی سے سسر اور بہو کی گفتگو سن رہی تھیں۔ مگر کیوں؟ یوسف اور راحیل کو پتہ چلا کہ آبگین جاب کرنے جا رہی ہیں تو دونوں اس کے سر پر سوار ہو گئے۔ آپ کی کوئی ضرورت پوری نہ ہو تو پھر حق ہے جاب کا۔ بچے ہماری ذمہ داری ہیں بھابھی۔ کیا آپ کا یقین صرف بھائی کی زندگی تک تھا؟ راحیل کے لہجے میں شکوہ تھا۔ اس کے دیور اس سے جتنی زیادہ محبت کرتے تھے اس سے زیادہ احترام کرتے تھے۔ بڑی بھاوج نے نہ احترام کا نہ محبت کا رشتہ رکھا تھا۔ اپنے ناروا سلوک کی وجہ سے وہ ادھر رہی ہی نہیں۔ بھاوج کا مان تو انہیں آبگین نے دیا تھا، کیوں نہ احترام کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار رکھتے۔ یہ بات نہیں ہے راحیل، تمہارا حق، تمہارا احترام اپنی جگہ۔ بچوں کے لیے ان کے دادا ہی کافی ہیں، پھر کافی رقم عاصم کے آفس سے ملی ہے، مگر یوں ساری زندگی تو نہیں گزر سکتی۔ مجھے بہت افسوس ہوگا کہ آپ جاب کریں گی۔ یوسف کے لہجے میں بھی گلا تھا۔ صرف 3 منٹ کی واک پر اسکول ہے، صبح تم لوگ ڈراپ کر دینا، 12 سے 12:30 کے درمیان گھر میں موجود ہوں گی، بالکل گھر جیسی بات ہوگی۔ انہیں اطمینان دلایا۔ مگر بھابھی، لوگ، محلے والے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ لوگ جب ہی بولتے ہیں جب ہم انہیں کہنے کا موقع دیں گے۔ تم لوگوں کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، انہیں یقین دلایا۔ اور یوسف تفکر آمیزی انداز میں انہیں دیکھ رہا تھا، جو کبھی اکیلی باہر نہیں نکلی، جو دنیا کے اسرار و رموز سے ناواقف تھی، جو اچھوں کو جینے نہیں دیتی۔ پھر بچوں کا ساتھ ہو تو انسان بہت باہمت ہو جاتا ہے۔ اس کے چہرے پر ممتا کی مسکراہٹ تھی۔ یوسف سر جھکا کر باہر نکل گیا اور وہ اپنی ہتھیلیوں کو بھیگی سوچوں سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ کچھ دکھ ہمارے نصیب کا کرشمہ ہوتے ہیں، جن سے پیچھا چھڑانا ممکن نہیں ہوتا، بلکہ یہ تقدیر سے منسلک ہو کر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور میں اکیلی ضرور ہوں مگر تنہا نہیں۔ اس کی سوچ بہت مضبوط تھی۔ اگلے چند دن بعد ابو کا فون آ گیا، اس کا تقرر اسکول میں ہو گیا ہے، اگلے دن سے وہ اسکول جانا شروع کر دے۔ صبح بچوں کے ساتھ ہی اسکول جانے کے لیے نکلی تو سب نے اسے محبت اور خلوص کے ساتھ دیکھا۔ حجاب سے جھانکتی سیاہ آنکھیں، سر سے پاؤں تک وجود چادر میں لپٹا ہوا۔ اسے اپنے حسن کا احساس خود بھی تھا۔ تحفظ کی چادر اسے اب خود اپنے ہاتھوں اوڑھنی تھی۔ آئے بھابھی، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یوسف ناشتہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ واپسی پر ابو آپ لے آئیے گا، چابیاں اٹھاتے ہوئے باقر علی سے کہا۔ بالکل بھائی، بچوں کو لینے کے لیے جاتا ہوں تو تمہیں بھی لیتا آؤں گا۔ دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، خدا حافظ کہہ کر بچوں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ آبگین کی نیت صاف تھی، یوسف کا خلوص نمایاں تھا، پھر جہاں ایمان کی دیواریں مضبوط ہوں وہاں شیطان کنڈلی مار کر کس طرح سے پراجمان ہو سکتا ہے۔ یوسف نے بائک اسٹارٹ کی، احتیاط سے آبگین بیٹھ گئی، بائک آگے بڑھ گئی اور شیطان گیٹ کے پہلو میں کھڑا دانت نکوسنے لگا۔ دنیاوی رشتوں کے بعد عورت اور مرد کے درمیان تیسری ہستی شیطان کی ہے، اور شیطان شیطانیت سے باز نہیں آ سکتا۔ وہ چھلانگ مار کر وہاں سے بھاگا اور سیدھا زری عرف زرینہ کے کاندھوں پر براجمان ہو گیا۔ کیا؟ اس نے بڑی حیرت سے فون کی جانب دیکھا، گویا نگین ہی کا فون ہو۔ ابھی اسے فون کیا تھا۔ کافی دنوں سے وہ اپنے میکے کی 2-3 شادیوں میں مصروف تھی، سسرال میں رابطہ ہی نہیں رکھ سکتی۔ اب پہلی فرصت میں انہوں نے نگین کو فون کیا، ادھر ادھر کی کافی دیر باتیں کی۔ جب آبگین کا پوچھا تو نگین نے کہا، وہ تو اسکول گئی ہیں، جاب کر لی ہے انہوں نے۔ زری کے سر پر حیرت کا آسمان اتر آیا۔
اچھا، اور تم اب بتا رہی ہو؟ آپ نے پوچھا ہی نہیں تھا۔ اکیلی جاتی ہے؟ شیطان نے ٹو لیا۔ نہیں، یوسف بھائی چھوڑ دیتے ہیں، ابا جی لے آتے ہیں۔ اوہو، اچھا۔ لہجہ بڑا ہی ذو معنی تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ نفی میں سر ہلایا۔ میں آؤں گی 1-2 دن تک۔ چلے ٹھیک ہے، بچوں کو پیار کریے گا، خدا حافظ۔ انہوں نے فون کریڈل پر رکھ دیا۔ چمکتی ہوئی نگاہیں غیر مرئی نقطے پر مرتکز ہو گئیں۔ ذہن میں تیزی سے پلاننگ ہو رہی تھی۔ آبگین کے لیے حسد اور کدورت بڑھتی جا رہی تھی۔ انہیں اپنے سسرال میں بڑی بہو، بڑی بھاوج کا سا احترام اور عزت نہیں ملی جو اس رشتے کا خاصا ہوتا ہے۔ اس کے مقابل میں آبگین سراہی جاتی تھی۔ ہر جگہ اس کا نام احترام تھا۔ ساس سسر دیور نندے خاندان والے اس کے نام کا ڈنکا تھا۔ عزت کہیں بھی ہو، کیسی بھی ہو، چرب زبانی سے نہیں بن سکتی۔ شیطان نے زری کو ورگلانا، اکسانا شروع کر دیا۔ عاصم کی زندگی میں ہی زری آبگین سے ہر طرح کا اختلاف رکھتی تھی۔ زری جب بیاہ کر اس گھر میں آئی تو ساس سسر نے بڑی بہو، بڑے بیٹے کی خوشیوں بھری زندگی کو محبت سے گلے لگایا تھا۔ بڑے چاؤ سبھاؤ کیے تھے، ہتیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، کئی ماہ تک ہل کر پانی بھی نہ پینے دیا۔ پھر پہلا پوتا ہوا تو اور زیادہ پیاری ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جواباً انہیں زری بیگم اسی طرح کی محبت لوٹا دیتی، مگر ان کی خصلت میں نرمی نہیں تھی اور وہ صرف جلنے والے لوگوں میں سے تھیں۔ کچھ ان کی اماں صاحبہ کا دخل تھا، جنہوں نے آہستہ آہستہ ان کے کانوں میں یہ اتار دیا تھا کہ تمہیں الگ گھر لینا ہے، کوئی فائدہ نہیں اتنے بڑے کنبے کی غلامی کا، جلد سے جلد علیحدگی اختیار کرو۔ ان باتوں نے بھی اسے سسرال میں گھلنے ملنے نہیں دیا، اور فطرتاً وہ منکسر المزاج قسم کی لڑکی تھی بھی نہیں۔ اس کے ماتھے پر ہر وقت تیوریاں پڑی ہی رہتی تھی۔ مومنہ خاتون ایک سمجھدار، باشعور زمانہ شناس خاتون تھیں۔ چھوٹے بچے کی پیدائش پر زری کے تیور پہچان چکی تھیں اور اب صرف بیٹے کے حوالے سے ہی عزیز تھی۔ وہ جو بڑی بہو کا خاصا ہوتا ہے وہ ان میں نداد تھا۔ فائزہ اور نگین سے تو کبھی بنی ہی نہیں، ذرا سی بات پر گز بھر کی لمبی تلوار چلانے لگتی۔ وہ جو ماں کے گھر سے تیز کر کے آئی تھیں، کہہ سن کر وہی بیٹیوں کو خاموش کرا دیتی تھیں۔ گھر میں ہر وقت ایک تناؤ، ایک کھچاؤ کی کیفیت رہتی تھی، اور اس میں اس وقت اور اضافہ ہو جاتا جب گھر میں ان کے کزنز، احباب، رشتہ دار آ جاتے۔ وہ بچوں کو اٹھا کر کمرے میں بند۔ اب ایک بہو کی خاطر وہ مہمانداری سے تو پہلو تہی نہیں برت سکتی تھی، سو اس کا حل ضروری تھا۔ عاصم کی شادی پر انہوں نے جگہ کی کمی کا کہہ کر بیٹے کو علیحدہ کر دیا۔ بیٹے پوتے پوتیوں سے تعلق توڑا نہیں جا سکتا تھا، اور بہتری کی بس یہی ایک صورت تھی۔ حالانکہ بچوں کی جدائی کسی کو بھی گوارا نہیں تھی، مگر پرسکون رہنے کے لیے یہ بہت ضروری تھا۔ زری کی جگہ آبگین نے لے لی۔ آبگین ایک سلجھی ہوئی، ملنسار، خوش اخلاق، سلیقہ مند، کھلتے ہوئے رنگ کی چارمنگ سی لڑکی تھی، جس کی براؤن آنکھوں میں ہر وقت ایک مسکان رقصہ رہتی تھی۔ اس کی ایک خوبی جس نے گھر والوں کی نگاہوں میں اسے آنکھ کا تارا بنا ڈالا تھا، وہ اس کا خلوص، متانت، اخلاقی تربیت، اس کا سلیقہ اور خیال و دھیان رکھنے کا انداز تھا۔ سب کی خبرگیری غیر محسوس انداز میں کرتی تھی۔ اسے سب کی پسند اور ناپسند کا خیال رہتا تھا۔ نندوں سے اس نے دوستی کا رشتہ استوار کر لیا تھا۔ محبت کے بدلے انسان کو محبت ہی ملتی ہے۔ اس کا دل، اس کا وجود گرد باد ہواؤں سے پاک و شفاف تھا۔ بہت تھوڑے عرصے میں اس نے گھر والوں کی نظروں میں اہم مقام حاصل کر لیا تھا۔ عاصم اسے دیکھ کر کھل اٹھتا تھا۔ اس کی نگاہ شوہر کی نہیں، محبوب کی ہوتی تھی۔ وہ اس چکور کے مانند تھا جس کا عشق چاند سے تھا۔ علیحدگی کے باوجود زری کو ان کی خوشحال زندگی سے ایک جلن حسد رہنے لگا تھا۔ آئے دن وہ اس آگ میں جلتی تھی۔ آبگین کو سسرال میں بہت سی سہولتیں تھیں۔ زری کا فلیٹ 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ گھر کا خرچہ، بل، بچوں کے تعلیمی اخراجات، مہمانداری اور شکیل کی کم تنخواہ،
جبکہ آبگین اس کے مقابلے میں بنگلے میں رہ رہی تھی۔ 6 کمروں پر مشتمل پوش علاقے میں انہوں نے حال ہی میں بنگلہ خرید لیا تھا۔ اوپر 2 کمرے اور ٹیرس تھا جو کہ آبگین کو ملا تھا۔ دوسرا کمرہ بچوں کی وجہ سے مل گیا تھا، تاہم اس علیحدگی سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا کہ کچن الگ کر لیتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور فیملی سے آئی تھی۔ اس کی سرشست میں محبت تھی، انسیت، لگاؤ فطری امر تھا۔ زری کے مقابلے میں آبگین ہر طرح کی مشکلوں سے آزاد تھی۔ بل وغیرہ اس کی درد سری نہیں تھی۔ باسم اور اشنا کی زیادہ تر ضروریات دادا دادی اور چچا پوری کرتے تھے۔ گھر کا سارا خرچہ ساس سسر کے ہاتھ میں تھا۔ مہمانداری انہیں ہی نمٹانی ہوتی تھی۔ وہ صرف تابع دار تھی۔ عاجزی، انکساری تابع داری سرخوشی میں جو حسن پنہا ہے وہ اور کسی چیز میں مضمر نہیں ہے۔ اور زری نے اپنی عاقبت نا اندیشی سے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی اور اب حسد و رقابت کی آگ میں جلتے ہوئے شعلوں کے بستر پر کروٹیں لیتی تھی۔ زری کا شمار ان عورتوں میں ہوتا تھا جو ناخوش رہنا جانتی تھیں اور ناخوشی بانٹنا۔ بس وہ اس کی خوشحالی کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ جب بھی آتی کوئی نہ کوئی تلخ و کڑوی بات کر جاتی، جبکہ آبگین نے نظر اندازی کا امرت گھوٹ گھوٹ کر پی رکھا تھا، یا پھر وہ اس لیے بھی ہٹ نہیں ہوتی تھی کہ اس کا میکا مضبوط تھا، اسے ساس سسر کی محبت حاصل تھی، اور سب سے زیادہ یہ کہ اسے عاصم کی بھرپور توجہ، محبت اور خلوص حاصل تھا۔ مگر پھر وہ وعدہ لینے والا خود ہی ہرٹ ہو گیا، یا ان کی گھریلو خوشگوار تعلقات، محبت بھری ازدواجی زندگی کو، اس گھر کی خوشیوں کو زری کی کینہ پروری کی بد نظری نے ڈس لیا۔ زری کو اس بات کی بھی خوشی تھی کہ عاصم مر گیا اور آبگین بیوہ ہو کر بے وقت ہو جائے گی۔ وہ تو یہ بھی چاہتی تھی کہ آبگین بچوں کو لے کر میکے چلی جائے اور اس کی توقیر سسرال میں پھر بڑھ جائے، مگر اس کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی تھی، کیونکہ آبگین نے اپنے بچوں کی خاطر میکے میں رہنے سے انکار کر دیا تھا اور زری تل ملا کر رہ گئی تھی۔ اسی دن سے وہ ایسی ترکیبوں میں کوشاں ہو گئی تھی کہ آبگین سب کی نظروں سے گر جائے۔ اب بھی نندیں، دیور، ساس سسر سب اس کی ہی تعریف اور دلجوئی میں لگے رہتے تھے۔ آپ، وہ جو سبزی بنا کر اٹھ رہی تھی، اسے دیکھ کر چونک گئی اور غیر ارادی طور پر دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ جی میں۔ قریب آ کر وہ دھیرے سے ہنسا اور ہاتھ ماتھے پر لے جا کر آداب کہا۔ آبگین اندر تک کسیلی ہو گئی۔ بعض مرد ایسے ہوتے ہیں جن پر سرسری سی نگاہ بھی اٹھ جائے تو کراہیت آتی ہے، اور شارکا کے جیٹ عابد کا شمار ان جیسے غلیظ، بد فطرت، اوباش اور ترار مردوں میں ہوتا تھا، جو آج پھر آ گیا تھا۔ جو بازی کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ امی اندر ہیں، کرواہٹ چھپا کر متین انداز میں کہہ کر اندر جانے لگی۔ مگر شارکا نے تو آپ کے پاس بھیجا تھا۔ پیچھے قدم بڑھائے۔ کیا؟ برقی روح نے اسے لہرا دیا۔ کیوں؟ آپ کی گرین کڑھائی والی قمیض منگوائی ہے، ڈیزائن کے لیے۔ اس کی نظریں گویا وجود میں اترنے لگی تھیں۔ کہہ دیجئے گا قمیض دھلوا کر میں راحیل کے ہاتھ بھجوا دوں گی، خوامخواہ آپ کو تکلیف دیتی ہے، خشک لہجے میں کہتی اندر جانے لگی۔ تکلیف کیسی؟ ہم تو غلام ہیں۔ جاتے جاتے اس نے سنا اور وہ دانت پیس کر دل ہی دل میں خبیث اور ذلیل کہہ کر رہ گئی، اور یوں بڑھتی چلی گئی گویا اس نے سنا ہی نہ ہو۔ بھابھی چائے۔ فشار خون کے بڑھتے ہوئے گراف کو ٹھنڈا پانی پی کر نیچے گرا رہی تھی کہ نگین آ گئی۔ ہاں لے جاؤ، دم پر ہے۔ پیاز براؤن کرنے لگی۔ ایک تو آپ ہی کو جانے کیا ہو گیا ہے، شرٹ آج نہیں منگوائیں گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں نمایاں تھیں۔ لب بھینج کر وہ اپنا کام کرتی رہی اور سر جھٹک کر وہ مسالہ بھوننے لگی۔ آپ اتنی مصروف رہتی ہیں، مہمانوں کو بھی کچھ ٹائم عنایت کر دیا کیجیے۔ سنک میں رکھے برتن دھو کر پلٹ رہی تھی کہ عابد کی زو معائنے آواز سن کر پلٹی۔ اس کے چہرے پر بد فطرت مسکراہٹ نمایاں تھی۔ بھابھی چائے۔ اسی وقت راحیل آ گیا۔ ارے عابد بھائی، آپ؟ خیریت تو ہے؟ راحیل نے ہاتھ ملایا۔
پانی پینے آیا تھا، یہاں تو ہر شخص ہی مصروف ہے۔ تیز نگاہ اس پر اچھالی اور وہ کوئی کم سن کم فہم بچی نہ تھی جو اس ذو معونیت کو نہ سمجھتی۔ مگر ارے میں آپ کو پانی دیتا ہوں۔ راہیل ریک پر سے گلاس اٹھا کر فریج کی جانب بڑھا۔ دراصل ہم لوگ فارغ رہنا پسند نہیں کرتے، اس لیے مصروفیت ضروری ہے۔ یہ لیجئے۔ خندہ پیشانی سے مسکرا کر گلاس بڑھایا۔ شکریہ۔ گلاس تھام لیا۔ آبگین باہر نکل گئی۔ ایک گرم خاکستر کر دینے والی تپش کا احساس ارد گرد پھیلنے لگا۔ میرے خدایا! دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ آنکھیں بھیگنے لگیں۔ خود کو مطمئن کرنے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں دے کر، وہم کہہ کر دل کو تسلی دی، مگر دماغ ہر تسلی کو مسترد کرتا جا رہا تھا۔ عاصم کی ڈیتھ کے بعد عابد کی آمد و رفت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ گھر کی بیٹی کا جیٹ تھا، اسے روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ہر دوسرے دن آن موجود ہوتا۔ تمہیں نوکری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی فرصت میں زری بھابھی اس کے پاس پہنچی تھی اور آئیبرو کو تیکھا کر کے، ہونٹوں کو قدرے خم دے کر، اپنے شولڈر کٹ بالوں میں ہاتھ پھیر کر قدرے خشک لہجے میں کہا تھا، تمہیں گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا، تمہاری ہر ضرورت تو پوری ہو رہی تھی۔ وہ جو بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی، چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ان کے سفید شلجم جیسی رنگت والے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ کی رمق تھی۔ سفید رنگت ہی شلجم سے میچ نہیں کرتی تھی، بلکہ شلجم کا پھیکا ذائقہ بھی ان کے لہجے میں نمایاں تھا۔ بات ضرورت کی نہیں تھی بھابھی، میں کب تک ان سب پر بوجھ بنی رہتی؟ بچوں کے اخراجات بڑھیں گے، وہ بڑے ہوں گے، بہتر یہ تھا کہ ابھی پلاننگ کر لی جاتی۔ دھیمے سے لہجے میں کہا، عاصم کا کفن تو میلا ہونے دیتی، تمہیں باہر قدم نکالنے کی بہت جلدی تھی۔ لہجے میں خار زار مہک نمایاں تھی۔ آبگین انہیں چونک کر دیکھنے لگی۔ ان جملوں کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ اور یہ عورت کون ہوتی ہے؟ اس کے معاملے میں بولنے والی، اس سے اس طرح کی بات کرنے والی۔ کتاب بند کر کے گہری خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا چہرہ اس بات کا خماس تھا، ہم ایک نئی داستان رقم کریں گے اور اسے تم سے منسوب کریں گے۔ میں نے بڑوں سے بات کر لی تھی، ان کی رضامندی سے ہی یہ قدم اٹھایا ہے۔ مضبوط لہجے میں دلیل دی۔ ان کی رضامندی نے تمہاری مرضی کو جانا نہیں ہوگا۔ بغض، کینہ، قدورت کی بو اس کے ارد گرد پھیلنے لگی۔ کچھ مردوں کو ہی نہیں بلکہ کچھ عورتوں کو بھی دیکھ کر احساس ہوتا ہے، یہ عورت نہ ہوتی، ان سے ہمارا تعلق، ان سے ہمارا کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہ ہوتا، ہمارا ان سے سامنا نہ ہوتا، تعلق کی ڈور نہ ہوتی، اگر ہوتی تو اتنی مضبوط نہ ہوتی، یا پھر ان جیسی کینہ پرور اور بغض رکھنے والی عورتوں سے ہمارا سامنا نہ ہوتا۔ مگر جب زندگی آزمائشی راستوں پر چل پڑتی ہے تو ہر تعلق کو رواداری سے نبھانا پڑتا ہے۔ توازن غیر متوازن ہو جائے تو شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ بھابھی، یوسف اسے پکارتا ادھر ہی آ گیا۔ وہ سر جھٹک کر بچوں کی کتابیں بیگ میں رکھنے لگی۔ پلیز، میرے کچھ دوست آئے ہیں، چائے کے ساتھ کچھ وغیرہ وغیرہ کا بندوبست کر دیں۔ اس کے لہجے میں محبت بھرا اصرار تھا اور آبگین پہلے ہی اس ماحول سے فرار چاہ رہی تھی۔ ایک لمحہ بھی اس عورت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی جس کی نگاہوں میں شک و شرارت کے ناگ پھن اٹھا رہے تھے۔ زری بغور یوسف کا جائزہ لے رہی تھی، تیزی سے آنا، اسے پکارنا، آبگین کا برق رفتاری سے حکم کی تعمیل کرنا اور یوسف کا اسے نظر انداز کرنا۔ یوسف کہہ کر جانے کے لیے نکلنے لگا تو گھومتے ہوئے زری پر نگاہ پڑی۔ ارے بھابھی، آپ کب آئیں؟ مہمان نوازی تو ضروری تھی۔ بیگ اٹھا کر آبگین پہلو بچا کر یوسف کے پاس سے گزر کر باہر نکل گئی۔ اسی دروازے سے مومنہ خاتون اندر آ گئیں۔ تمہیں کسی اور سے فرصت ملے تو کہیں اور دیکھو۔ تیکھے تیوروں سے اسے دیکھا۔ یوسف کا دل صاف تھا، کھل کر مسکرا دیا۔ کسی اور ابھی زندگی میں آیا نہیں، اور فرصت ہے نہیں کہ سر کھجاؤں۔ مسکرا کر سر کھجایا۔ اچھا ادھر بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ باوجود اس کے کہ دیور بھابھی کی کبھی بھی نہیں بنی، زری کے اطوار انداز کسی کو پسند نہیں تھے، مگر تعلق نبھانے پر مجبور تھے۔ زری کے لہجے میں تحکم تھا۔
میرے کچھ دوست اینیکسی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امی اب اس کی شادی کر دیں، کتنی عمر اور کتنا تجربہ ہو گیا ہے، اس کے ہم عمر 2 بچوں کے باپ ہیں۔ زری نے ساس کی جانب چہرہ گھما کر کہا، ایسا نہ ہو کہ تیکھی نگاہ سے سر سے لے کر پاؤں تک یوسف کو دیکھا، صاحب زادے کوئی چاند چڑھا دیں۔ بھابھی صاحبہ، جس چاند نے چڑھنا تھا وہ چڑھ چکا ہے، اس کا اترنا اب محال ہے۔ زو مائنے بات کہہ کر باہر نکل گیا مسکراتا ہوا۔ وہ بھابھی کی ذات پر طنز کر گیا تھا اور زری نگاہیں گھما کر ساس کو دیکھنے لگی۔ ایک جملے کا دونوں نے اپنی اپنی جگہ مطلب آخوذ کیا تھا۔ یوسف کی زو مائنے مسکراہٹ نے ان کے شک کو تقویت دے دی تو ساتھ ہی ایک الاؤ اس کے اندر روشن ہونے لگا تھا۔ ثانیے بھر کے مد و جزر کے بعد پھر ساس کو دیکھا۔ امی یہ تو سنجیدہ ہوگا ہی نہیں، آپ نے دیکھی ہے کوئی لڑکی؟ یہ تو پیروں پر پانی ہی نہیں پڑنے دیتا۔ ہوا بنا لیا ہے اس نے شادی کو، کہتا ہے کہ پہلے قدم مضبوط کر لوں اس کے بعد۔ ٹھیک ہے، اب یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دیں، عمر بڑھتی جا رہی ہے، پھر لڑکی بھی ویسے ہی ملے گی۔ میری نظر میں 1-2 لڑکیاں ہیں، تصویر لا کر دکھاؤں گی آپ کو۔ انہوں نے گویا بڑی ذمہ داری سے بار اٹھا لیا اور وہ صرف سر ہلا کر رہ گئیں، اور زری کا ذہن تیزی سے سلجھی ڈور میں گرہیں لگانے لگا۔ قدرے سست روی سے وہ اسکول اسٹاف روم میں بیٹھی تھی۔ 10 منٹ بعد اس کا پیریڈ شروع ہونے والا تھا۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد آج اسکول آئی تھی۔ زری بھابھی کی باتوں نے اسے بہت ہیجان میں مبتلا کر دیا تھا۔ نہ جانے ان کے دل میں اس کے لیے اتنا کینہ اور بغض کیوں پیدا ہو گیا تھا۔ حالانکہ انہیں ہمیشہ ہی بڑی بھابھیوں والا احترام دیا، بچوں سے پیار کیا، مگر ان کی جانب سے آتی تپش اس کے وجود کو سلگاتی رہتی تھی۔ مس آفگین، آپ کا پیریڈ شروع ہو چکا ہے۔ وہ فائل گود میں رکھے گم تھی، آواز پر چونک گئی۔ سامنے ہی خلیل کھڑا تھا، وہ بھی اسکول ٹیچر تھا، بہت سلجھا ہوا سمجھدار لڑکا تھا۔ اچھا، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ وہ فائل تھام کر کھڑی ہو گئی۔ خیریت تو ہے؟ آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ جی۔ اس نے چونک کر غائب دماغی سے سر اٹھایا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سا سر میں درد تھا، اب بہتر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ خلیل الرحمن اسے جاتے دیکھتا رہا۔ جب سے یہ ٹیچر آئی تھی اس کا اپنا آپ اختیار میں نہ رہا تھا۔ ابھی اسے آئے 1 ماہ ہوا تھا، کوئی خاص معلومات نہیں تھی اس کے بارے میں۔ اس کا محتاط انداز با پردہ وجود پاکیزگی کا احساس دلاتا تھا۔ وہ بہت کم کسی سے بات کرتی تھی، فری پیریڈ میں کاپیاں چیک کرتی یا پھر کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف رہتی تھی۔ اس کے چہرے کی اداسی تھی جو ایک دم سے دیکھنے والے کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی تھی۔ سیاہ آنکھوں کی جھیلوں میں ایک نمی سی تیرتی محسوس ہوتی، جنہیں چھپانے کے لیے وہ سیاہ پلکوں کو رخساروں پر سایہ فگن رکھتی تھی، اور خلیل الرحمن اسے خصوصی توجہ سے نوٹ کرتا تھا اور اس کے بارے میں کچھ معلومات چاہتا تھا تاکہ وہ اپنی ماں کو بتا دے۔ میرے لیے یہ لڑکی مناسب ہے، مگر وہ اسے تو کیا کسی کو بھی دوست نہیں سمجھتی تھی۔ بریک میں خصوصی طور پر اس کے لیے اسپیشل چائے منگوائی، اور جب اسے پیش کرتے ہوئے خلیل الرحمن کہہ رہا تھا بطور خاص اسپیشل چائے آپ کے لیے، تو جہاں آفگین نے سر اٹھایا وہاں تھوڑے فاصلے پر بیٹھی آشی چونک گئی۔ خلیل الرحمن کے چہرے کی نرم نرم مسکراہٹ، آنکھوں کی چمک، لہجے کی کھنک اور آفگین کا چہرہ، اس کا دل اچھل کر ایک دم سے حلق میں آ گیا۔ خلیل الرحمن اور اس کی دوستی اول روز سے ہی پائیدار تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے رازوں کے امین تھے۔ سارا اسٹاف جانتا تھا اتنی مستحکم دوستی کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ضرور سامنے آئے گا۔ خود آشی بھی خلیل الرحمن کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اگر اسے محبت کہتے ہیں تو اسے خلیل سے محبت ہو گئی تھی، مگر خلیل نے کبھی بھی لفظوں سے اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آشی اسے پسند بھی بہت تھی، ہو سکتا تھا کہ وہ آشی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیتا، مگر آفگین کو دیکھ کر وہ آشی کے بارے میں فیصلہ نہ کر سکا، مگر اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آفگین سے اظہار کر سکے۔
اس وقت خلیل کی خصوصی توجہ عاشی کے دل و دماغ کو متاثر کر گئی تھی۔ پہلے تو اس نے دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب خصوصی نگاہ رکھنے لگی تھی۔ اسٹاف روم میں اس کے نزدیک کی کرسی پر بیٹھنا، خصوصی چائے وغیرہ کی آفر کرنا، پیریڈ ایکسچینج کر لینا، کاپیاں چیک کرنے میں مدد کرنا، اور سب سے خصوصی وہ نگاہوں کی چمک تھی جو اسے دیکھ کر پڑ جاتی تھی۔ ایک دم سے ہی عاشی کو احساس ہوا وہ تو خلیل کی محبت میں گرفتار ہے، اس کا چھوڑنا سہان روح ہوگا۔ نہیں، اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ خلیل الرحمن اسے نظر انداز کرنے لگا تھا۔ اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنی پائیدار دوستی کو جب نظر انداز کیا جانے لگے تو پھر دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو انا خودداری مضبوط کرداری اود کر آتی ہے، اور پھر یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جایا جاتا ہے کہ ہم اتنے گرے پڑے نہیں ہیں، یا پھر حسد و رقابت کی آگ سب کچھ خاکستر کر دینے کے در پہ ہو جاتی ہے، اور عاشی کی شخصیت میں دوسرا عنصر زیادہ نمایاں ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے، آج کل کچھ زیادہ بزی نہیں ہو گئے؟ عاشی اپنا چائے کا کپ لے کر اس کے قریبی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس وقت دونوں اسٹاف روم میں تنہا تھے۔ آبگین اپنی کلاس لینے گئی تھی۔ میں نہیں تو؟ خلیل اسے دیکھ کر مسکرایا۔ پھر اس گریز کی وجہ؟ پہلے طنز اور پھر شکوے کو چھپا نہ سکی۔ کیا مطلب؟ کیا مجھے مطلب بھی سمجھانا پڑے گا؟ تم نہیں جانتے کہ؟ بامشکل بڑھتے ہوئے فشار خون کو کنٹرول میں رکھا۔ عاشی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا خلیل، بس تمہاری توجہ، تمہاری نگاہ۔ بے ساختہ ہی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ عاشی، خلیل اسے دیکھے گیا۔ اسی وقت آبگین اسٹاف روم میں داخل ہوئی۔ دونوں کو یوں بیٹھے دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی اور اپنی فائل اٹھا کر باہر نکل گئی۔ عاشی کے وجود میں انگارے اترنے لگے، جبکہ خلیل ابھی تک اس کی مسکراہٹ کے جواب میں مسکرا رہا تھا۔ جلتی پر تیل کا کام ہوا، مگر ٹیچرز اسٹاف روم میں جمع ہونے لگے تھے، اس لیے بامشکل خود پر کنٹرول کیا۔ خلیل کی توجہ، اس کی مسکراہٹ، خیال و دھیان، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آبگین کوئی کم فہم نہ تھی۔ اکثر سوچیں اسے حصار میں لے لیتی۔ شاید اسے معلوم نہیں وہ مسٹر عاصم 2 بچوں کی ماں، 29 سال کی ہوش مند بیوہ ہے، اور اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کے لیے یہ بتانا ضروری تھا۔ وہ تو بس عاشی کے ساتھ چلتا، ہنستا، مسکراتا، باتیں کرتا، بیٹھتا اچھا لگتا ہے۔ اس نے خلوص سے سوچا کوئی بات کرنے سے پہلے اسے باتوں باتوں میں بتا دے گی، تاکہ بے علمی میں اس کے قدم بڑھتے ہی نہ چلے جائیں۔ وہ کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گی کہ اس کی بیوکی پر حرف آئے اور اس کے بچے اسے قصوروار سمجھیں، یا پھر اس سے منسلک، اس پر اعتماد کرنے والے لوگ دل برداشتہ ہوں۔ اس نے بہت مطمئن ہو کر سوچا اور اشنا کے برابر لیٹ کر آنکھیں موند لیں۔